الرحیم باب فی الصبر علی البلاء۔ یہ باب مصیبت کے وقت صبر کرنے کے سلسلے کا ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جب آزمائشیں آتی ہیں اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ مصیبتیں، پریشانیاں اور مختلف چیزیں جو اس سلسلے کی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ظلمن نہیں ہوتی، کیونکہ بہرحال اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، مصیبت میں ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نہ فطرت ہے اور نہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ آزماتا ضرور ہے، اور آزمائش میں ظاہر ہے کہ انسان کو صبر کرنا ہے۔ وہی اس باب کا مقصود ہے کہ آدمی کو صبر کیسے کرنا ہے اور کیا کیا اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے تو ضرور، کسی بھی چیز کے ذریعے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں تمہارے تنگی کر کے، پریشانی مال میں ڈال کے، اور کبھی اتلاف نفس کے ساتھ، یعنی کوئی تمہارا پسندیدہ شخص، کوئی تمہارا سگا بھائی یا سگا تمہارے والدین یا تمہارے بیٹی ہو یا بیٹا اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس طرح سے تمہیں، وہ بھی چیز ہے تمہاری آزمائش کی۔ اور اسی کے ساتھ تمہارے اگر باغات ہیں، کھیت کھلیان ہے، اور تمہاری انکم اس سے ہے، پھلوں سے ہے، تو کبھی معلوم ہوا کسی سال پھل بہت کم آئے اور بڑا تمہارا پیسے کا نقصان ہوا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کے ذریعے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے تو تمہیں، اب یہ صبر کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ اگر صبر کرو گے تو فائدہ ہی ہے، اور اگر صبر نہیں کرو گے تو ظاہر ہے تم آزمائش میں فیل ہو جاؤ گے، اور ظاہر ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں، اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو صابر ہیں، شاکر ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، کہیں وہ آزما لیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا بھی ہے، لہذا جو ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے، ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب و کتاب کے دے گا۔ جو صحیح طور پر سچے دل سے صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، یا جو کچھ بھی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر جو ہے بغیر حساب و کتاب کے دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں ہو کہ انہوں نے ایک نیکی کی تو ایک اجر ملے گا،
کہ یہ ایک نیکی پر 100 گنا اجر اللہ تعالیٰ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی خزانے میں کمی تو ہوتی نہیں ہے کہ اللہ یہ سوچے کہ اگر ان کو ایک کا 100 گنا دے دیا تو پھر ہمارے خزانے میں صاحب کمی آ جائے گی اور دوسروں کو بھی دینا ہے۔ ایسا تو کوئی اللہ کے یہاں معاملہ ہے نہیں۔ اللہ کے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ دے گا، ایک رتی کی کمی اللہ کے خزانے میں ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کو جو اعمال بہت پسند آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اللہ اپنے بندے کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ، کہ یقیناً صبر کرنا اور عفو درگزر کا معاملہ کرنا، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک یہ بڑے ہی زیادہ ہمت کے کام ہے۔ یہ آسان کام تھوڑی، صبر اور معاف کر دینا۔ جب آدمی کے چپت لگتی ہے اور آدمی کے ساتھ سخت ترین معاملہ ہوتا ہے تو پھر آدمی بلبلا جاتا ہے، اور جب بلبلا جاتا ہے تو پھر صبر کرنا پہاڑ جیسا مشکل آتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ایک تھپڑ یا ذرا سا آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ کا جی کہتا ہے کہ اس کو چھنجوڑ کر، اس کو نچوڑ کر، اس کو تباہ کر کے چھوڑ۔ یہ آپ کے جذبات، اور ان جذبات پر کچھ نہیں حاصل ہے بلکہ الٹا نقصان ہونا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، بے شک صبر کر لینا۔ ایسے موقع پر جب آپ آگ بگولا ہو رہے ہیں، آپ چپ ہو جائیں، آپ شانت ہو جائیں، آپ بالکل بدلہ لینے کے جذبات کو دبا لیں اور ایک لفظ منہ سے نہ نکالیں۔ اگر آپ کے منہ سے کوئی بھی گندی بات نکل گئی اس تو سمجھیے بدلہ ہو گیا۔ آپ کو اس نے کچھ بڑا نقصان پہنچایا، چھوٹا پہنچایا، کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد پلٹ کے آپ نے کچھ کہہ دیا، اس کو کیا چھوٹی بات کہہ دی یا خراب، اس کو بھی جو چیز بری لگی تو بس بدلہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے آگے آپ کو کوئی اجر نہیں ملنا۔ چپ ہو جانا، بالکل زبان کو بند کر لینا اور کچھ بھی نہ کہنا اور اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو فرمائے کام تو بہت زیادہ ہمت حوصلے کے ہیں، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے کہ آدمی معاف کر دے اور نقصان کو برداشت کرے۔ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي وقد استحضر فاشهدنا، فأرسل يقرأها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقاقع ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب حضرت زینب جو زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں جناب حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی، کہتی ہیں انہوں نے کہلوا بھیجا کہ میرا بچہ سخت بیمار ہے، یوں سمجھ لیے جاکنی کے عالم میں، موت اور حیات کے درمیان کشمکش میں، آپ تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو سلام کہلوا بھیجا اور کہا کہ بیٹی جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، جو اللہ نے دیا وہ بھی اسی کا ہے، جو اللہ لے گا وہ بھی اسی کا ہے، بیٹی صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو، اللہ سے اجر کی امید رکھو اور صبر کرو۔
بیٹی کو صبر نہیں ہوا، مانی انہوں نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ لیے والد موت آپ ضرور تشریف لائیے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ جناب حضرت سعد بن عبادہ تھے اور کچھ لوگ اور بھی تھے۔ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا، اور یقیناً وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، جا کنی کا عالم تھا، بالکل آخری اس کا وقت چل رہا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر ففاضت عینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضرت عبادہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ ما ھذا، اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، آپ کے تو آنسو نکل گئے۔ تو یہ ہے اصل بات جو بتانے کی ہے، اور جو چیز ہے جو صبر کا مطلب ہے، جو صبر کی حقیقت ہے، صبر ہے کیا، یہ اس حدیث پاک سے سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے، رحمت، یہ آنسو جو نکل رہے ہیں یہ رحمت ہے۔ جعل اللہ تعالی فی قلوب عبادی، اس چیز کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ دل تو غم کے وقت غم زدہ ہونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو نکلنے چاہیے، پریشانی کے وقت پریشانی ظاہر ہو، بس یہ کہ واویلا اور ہنگامہ نہ ہو، بوال نہ کرے۔ اس سے اللہ کے رسول کہ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ آنسو نکل آئے اور آپ غم زدہ ہوئے اور آپ پریشان ہوئے، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو انسان کی علامتوں میں ایک اچھے شریف نرم دل انسان کے اندر یہ چیز تو ہونا ہی چاہیے کہ آنسو بھی نکلے، غم زدہ بھی آدمی ہو، بس جو چیز منع کرنے کی ہے وہ ہے واویلا، ہنگامہ، بوال، یہ نہ کرے۔ اگر یہ نہیں کیا اس نے تو صبر کرنے والا ہو گیا۔ آنسو تو نکلنا ہے، یہ تو رحمت ہے۔ اگر آنسو نہ نکلے اور بندے کو غم نہ ہو تو وہ انسان کہاں پہ، وہ تو سنگ دل پتھر ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کا مطلب ہی اس کو خوشی کا بھی احساس ہو، غمی کا بھی احساس ہو، آرام بھی اس کو اچھا لگے، وہ پریشانیوں سے اس کو پریشانی ہو، یہ سب چیزیں اگر ہیں تب وہ انسان ہے۔ اگر اس کو غم ہی نہیں ہوتا، بیٹا جوان مر گیا کوئی غم نہیں، مسکرا رہے ہیں دیکھ دیکھ، تو پھر آپ انسان ہو بھائی، جانور ہو بالکل۔ تمہارا جوان بیٹا چلا جاؤ تم مسکراؤ کہ میں صبر کرنے والا ہوں، ارے تم صبر کرنے والے نہیں ہو، تم گدھے ہو۔ صبر اس کو نہیں کہتے، صبر کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ صبر کا مطلب برداشت کرنا، آنسو نکلے تو نکلنا ہی چاہیے، غم دل کو ہو تو ہونا ہی چاہیے۔ اگر غم بھی نہیں ہو رہا ہے آدمی کو غم کے وقت تو پھر وہ انسان لگتا ہے بچہ ہی، وہ کچھ اور بن چکا ہے، سنگ دل، سخت دل۔ تو غم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ نے یہ رکھا، یہ خاصہ انسان کا کہ اس کو غم بھی ہو اس کو خوشی بھی ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل لوگوں پر رحم فرماتا ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اپنے رحم دل بندوں پر۔ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري، فقالت انك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال
इन्नमा सब्र इंदा सदमतिल ऊला। ये भी एक चीज समझने की है। जनाब हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार एक ऐसी औरत के पास से गुजर हुआ कि आप जा रहे थे तो देखा एक कब्र पे बैठी एक औरत रो रही है, जोर जोर से रो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि औरत, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सब्र करो। तो उसका पता नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने जवाब में कहा, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरी मुसीबत तुमको मिलती ना, मेरी मुसीबत तुम्हें पता चले ना, तो फिर तुम्हें भी पता चल जाए क्या है। यूं तो उसने कहा, अरे चलो जाओ, नसीहत करने आए। फिर जब उसको बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो बड़ी उसको नदामत और शर्मिंदगी और सब कुछ हुआ। फिर हाजिर हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ। तो जाहिर है कि वहां ना तो कोई चपरासी था, ना कोई दरबान था, ना कोई था, ना कोई था। चली गई और उसके बाद उसने कहा, अल्लाह के रसूल, पहचान नहीं पाई थी, आपको पहचान नहीं पाई थी। जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कही, इन्नमा सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, ये सब्र जो है ये मुसीबत के वक्त ही मोतबर है। सब्र किसको कहेंगे? जब आपको किसी हादसे की खबर मिली, जब आपको किसी वाक़े की, किसी मुसीबत की आपको पता चले, आपको वो सब चीजें का एहसास, उस वक्त सब्र करना है। वरना यूं तो सब्र सभी करते, कौन नहीं करता सब्र। एक दिन, दो दिन, कई दिन रोएगा, रो के चुप हो जाना ही है उसको। फिर जब 3 दिन के बाद अब रो रा के बवाल करके, वावेला करके, हंगामा करके, सब कुछ करके आप थक हार के बैठ जाए, कहें देखिए मैं सब्र कर रहा हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ। या ये सब्र का वो खत्म हो गया दौर, अब ये तुम्हें होना ही है ना। उसे अल्लाह की, ये अल्लाह का सिस्टम है। अल्लाह तो यूं तो आपको कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद सब्र आने ही लग जाता है, और फिर आखिर में 1-2 दिन के बाद तो बिल्कुल आप नॉर्मल से होने लगते हैं, और 3-4 दिन के बाद पेट भर भर के खाना खाने लगते हैं। तो ये अल्लाह का सिस्टम, निजाम है अल्लाह का। सब्र न दे अगर अल्लाह ताला तो दूसरे लोगों का कलेजा फट जाए, वो भी मर जाए। जिससे जो सब्र आजमाइश के वक्त होते हैं और बड़े हादसात से गुजरता है आदमी, और जितना जबरदस्त उसका दिल दुखता है, कलेजा कांप जाता है, अगर ये कैफियत मुस्तकिल रहे तो वो इंसान भी खत्म हो जाए जिसको गम पहुंचा है, गम मिला है, आजमाइश से गुजरा है, ये भी खत्म हो, वो भी खत्म हो जाए, बचे ना। इतना जबरदस्त। लेकिन ये अल्लाह ने निजाम में कायनात बनाई है कि कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ दिन, कुछ घंटे के बाद इंसान को खुद ब खुद सब्र आने लगता है। और जब वो वक्त गुजर जाए जो असल सब्र करने का है, फिर आप कहें कि अब मुझे देखिए मैं सब्र कर रहा हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ, तो वो जब अजर का वक्त था, वो अजर का वक्त, आपने फरमाया कि सब्र शुरू सदमे के वक्त सब्र करना है। शुरू सदमे के वक्त जब टाइम गुजर गया और खुद ब खुद गम हल्का हो गया, आप गम को भूलने लगे, तब आप कहें हमने सब्र किया। और शुरू में खूब लफ्ज आपने मचाया, बड़ा हंगामा मचाया, चिल्ला चिल्ला के रो के कारण किए, हाय मैं तबाह हो गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब सब्र के खिलाफ है। जब आपको किसी गम की खबर मिले, बस चुप हो जाए, आंसू निकले, दिल धड़के, दिल दहले, होता है। लेकिन आप रोइए चुपके चुपके, आवाज से भी रोइए, तो भी चुपके, कि आप ही सुने, दूसरा न सुने। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह बहुत बड़ी कोई गलती है, अल्लाह ऐसा गम मिल गया, ऐसी मुसीबत मिल गई, अल्लाह सब्र दे और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन चुपके, कोई दूसरा न सुने, वाला ना हो। ये लोग पूरा घर मिल के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, पूरा मोहल्ला जो है सैराब हो रहा है।
تو آدمی کو فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى کہ صبر جو ہے یہ صدمے کے ابتدائی وقت میں، شروع میں صدمے کے وقت صبر کرنا ہے۔ وعن ابی سعید وابی هريرة رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ جناب حضرت ابو سعید اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کسی طرح کا غم و حزن، کسی طرح کی جو چیز بھی اس کو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو بس اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے لیے گناہوں سے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اگر آدمی صحیح طور پر اس کو نپٹاتا ہے صبر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس چیز کو کفارہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خطا گناہ سب معاف ہونے لگتے ہیں، اس سے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرضة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مومن کی مثال کھیتی کے اس پودے کی طرح سے ہے جو شروعاتی ہوتی ہے، اور کھیتی کی جس کو کوپل کہہ سکتے ہیں، وہ نرم و نازک کوپل جو کھیت سے اگتی ہے اور نرم اور بہت نرم ہوتی ہے، ہوائیں چلتی رہتی ہیں، وہ ہلتی ڈلتی رہتی ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے تو ادھر وہ پودا جھک جاتا ہے، ہوا جاتی ہے تو پھر سیدھا ہو جاتا ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے تو وہ ہلاتی ہے ڈلاتی ہے، جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن کو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، فراخی آتی ہے، راحت آتی ہے، خوشی بڑی سے بڑی خوشی بھی ملتی ہے، تو اس کی زندگی تو ڈاماڈول ہوتی رہتی ہے، ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے، کبھی خوشی ہی خوشی ہے، کبھی غم کی کیفیت ہے، تو مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے جیسا موقع ہوتا ہے ویسے ہی وہ اپنا اللہ سے معاملہ رکھتا ہے۔ کوئی بہت اچھی چیز جب اس کو ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جب کوئی پریشانی اس کو آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ بہرحال اور فرمائے کافر جو ہوتا ہے وہ اس صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے، وہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے، جب تیز آندھی چلتی ہے تو کیونکہ اس کے اندر لچک نہیں ہوتی، جب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی کافر ہے کہ اس کو نہ صبر کا پتہ مزہ معلوم ہے نہ شکر کا مزہ معلوم ہے، وہ تو بس جب اس کو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو بس ہنگامہ ہی ہنگامہ، اور ظاہر ہے اس کے یہاں اور تو کچھ ہے ہی نہیں، صبر کرنا آتا نہیں، شکر کرنا آتا نہیں، اور بس وہ اس کی زندگی وہیں سماپت ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں اس کو زیادہ جھیلنے کی طاقت و استطاعت نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی تربیت ہوتی ہے، تو وہ فرمایا وہ صنوبر کے درخت کی طرح جو سیدھا ٹائٹ ہوتا ہے، وہ جب اس کو ہوا جب اس پر ہوا دباؤ بناتی ہے تو اللہ جب چاہتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے، اور ظاہر ایسے حدیثیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قول کو نقل کریں، ایسی حدیثیں حدیث قدسی کہلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے، اس کی محبوب دو چیزیں کیا؟ اس کی یہ دونوں آنکھیں، آنکھوں سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی دوسری چیز قدر و قیمت والی نہیں ہے۔ آنکھ ہے تو ظاہر سب کچھ ہے، آنکھ نہیں ہے اگر تو سمجھو پھر واقعی وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اب آنکھ ہے تو ہر اونچ نیچ دیکھ رہا ہے، شکل و صورتیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا رنگ و روپ دیکھ رہا ہے، سب کچھ تقریباً دنیا کی ہر چیز اس کی نظروں سے گزر رہی ہے اور وہ اس کا لطف لے رہا ہے۔ اور آنکھ نہیں ہے تو اس کو کچھ پھر پتہ نہیں کہ انسان کیسا ہوتا ہے، اس کی شکل کے ٹٹول کے جتنا دیکھ لے ادھر ادھر کہ یہ کس طرح لگے ہوئے ہیں، کان کی طرح، ناک کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ناک میں چھید کیوں ہیں اور منہ میں ہے اور یہ بہرحال غور کر سکتا ہے، باقی اس کو کچھ پتہ نہیں، بالکل دنیا اندھیری ہوتی ہے اس کے لیے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت، آنکھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اللہ کی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب میں کسی بندے کو اس نعمت سے محروم رکھ کر آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کا سیدھا بدلہ جنت ہے، سیدھا بدلہ اس کا جنت ہے اور کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ لیکن صبر، اس کو بھی صبر کرنا ہے اور اللہ ہی صبر دے۔ اس لیے کہ آدمی کو جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ پہنچتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور صبر سے باہر ہو جاتا ہے، اور جس کو کہہ لیں کہ آدمی پینچے سے باہر ہو جاتا ہے کہ صاحب بس اللہ میاں کو ہم ہی ملے تھے اور اتنے لوگ ٹہلنے مستنڈے قسم کے، ہم ہی کو اندھا کرنا تھا، ہم ہی کو اللہ میاں ملے تھے، لنگڑا کر دیا، اب ہم نارمل چل ہی نہیں سکتے، لنگڑا کے چلے، اور سب لوگ سیدھے سیدھے چلے، ہم ہی ملے ہیں، اللہ میاں ہمیں تڑے ہوئے ہیں۔ بس یہ چیزیں بڑی خطرناک، اس سے کیا مل جائے گا تمہاری؟ نہ تو ٹانگیں واپس آ پائیں اور نہ آنکھ واپس آ پائے گی۔ اگر کوئی گندی بات تم زبان سے نکالو گے تو ہونا کچھ نہیں، ہونا کچھ نہیں، صرف تم اپنے لیے مزید مصیبت پیدا کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا، بہرحال صبر کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ہم اگر بے صبری کرتے ہیں اور صبر کے خلاف کرتے ہیں تو حاصل کیا ہے؟ کچھ مل تو جائے گا نہیں ہمیں، صرف اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہم بن رہے ہیں۔ تو صبر کر لے جائیں، یہی سی معافیت ہے۔ وعن صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك لأحد الا مؤمن ان اصابته سراء شکر وان اصابته فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا پورا معاملہ بس عجیب و غریب ہے۔ اللہ نے ایسا شاندار مومن کا معاملہ بنایا ہے کہ اگر مومن اپنے پہ آ جائے، یعنی مومنانہ شان پیدا کر لے تو صاحب کیا کہنے اور کیا کہنے۔ فرمایا کہ مومن کا پورا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ جب ہم اس کو ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں، اس کی ہر چیز میں ہم نے خیر کا پہلو رکھا ہے، اگر وہ چاہے تو اس خیر کے پہلو کے اختیار کر لے، اور یہ چیز کسی کو نہیں ملی ہے سوائے مومن۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز کسی کے حصے میں نہیں آئی سوائے مومن۔ جب اس کو خوشحالی ملتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اس کو مال ملتا ہے، اس کو صحت ملتی ہے، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، تو نے ہم کو کتنا دیا اتنا دیا کہ اب اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ ناک کان میں سونے کے گھمے تھوڑی لٹکانے ہیں،
اب جتنا مل گیا اتنا سے زیادہ اور کیا چاہیے ایک بندے کو؟ اللہ کا شکر کر رہا ہے، بار بار اللہ کا شکر کر رہا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے بہترین نعمت ہے، شکر کر رہا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ شکر کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آ گئی اس کے اوپر، ناگہانی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور ظاہر فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ صبر کرو، خوشی پر شکر کرو اور غمی پر صبر کرو، اور یہ دونوں چیزیں مومن کو حاصل رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن کا پورا معاملہ بالکل عجیب و غریب ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسكه عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی حدیث کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا اللہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ جس سے اس کا بھلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا فوراً دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اچھا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کوئی سزا نہیں دیتے، اس کے گناہ کرتے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو گناہ کرتا رہتا ہے اور مگن رہتا ہے وہ گناہوں میں، اور سزا بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اس کو قاعدے سے پھر پورے نپٹائیں گے، اللہ تعالیٰ پورا اس کو پھر سزا دیں گے قیامت کے دن۔ اور اگر کسی کو کوئی آزمائش آ گئی اور کوئی سزا مل گئی تو اس پر آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، بعض وقت یہ چیز اس کے لیے بھلی ہوتی ہے۔ جب بہت سے معاملے دنیا میں نپٹا دیے گئے ہوں گے اور بہت سے معاملے آخرت کے لیے رکھے گئے ہوں گے تو اس وقت بندہ آخرت میں کہے پروردگار سب دنیا ہی میں نپٹا دیتے، یہاں کے لیے کیوں رکھا؟ کیونکہ بہرحال یہاں کی سزا بہت ہی آسان ہے آخرت کی سزا سے، تو آدمی بڑی اس وقت خواہش کرے گا کہ ہمیں دنیا ہی میں ساری سزائیں مل جاتی، یہاں کے لیے کچھ نہ رہتا، لیکن ظاہر اللہ کا معاملہ ہوگا۔ اور تو جس کے ساتھ اللہ برا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کو باقی رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ قیامت جب آئے گی اور اس کا حساب کتاب جب کیا جائے گا تو پورا قاعدے سے بھگتایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنا زیادہ اللہ کسی کو آزمائیں گے ویسا ہی اللہ بدلہ بھی عطا فرمائے، ایسا تھوڑی ہے کہ آزمایا بہت تگڑے سے اور جزا بہت چھوٹی سی ملی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ بڑی آزمائش ہوگی تو بہترین اس کو بہترین اور بڑی آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی آدمی سے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو آزماتا بھی ہے، تو اس کو آزماتا ہے کہ ہے بھی آدمی کام کا کہ نہیں، تو آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دائر آزمائش سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا برداشت کرنے والا ہے، وہ کتنا میرے حکموں کو ماننے والا اور چلنے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں، اور جو اس کی آزمائش سے پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو آزمائش پر واویلا ہنگامہ بوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں، جب اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر شکر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں،
اور اگر بوال کرنے والا وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يرضى الله تعالى وما عليه خطيئة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آزمائشیں مومن مرد اور عورتوں کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ اس میں زیادہ آدمی کو بہت زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی یہ دنیا ہے ہی ہے ایسی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہی رہتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں۔ کبھی کسی کی موت سے آپ کو یہ مصیبت آتی ہے، اور کبھی کسی لڑکے وغیرہ کی، کبھی کسی کے جان و مال کے معاملے میں، کسی نہ کسی معاملے میں آزمائش آپ کی ہوتی ہی رہتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی آزمائش والی ہے، بغیر آزمائش کے کسی کی زندگی کامل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی کی زندگی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کے باپ کی جو حالت تھی، اس کے باپ کے باپ کی جو حالت تھی، پھر اس کے باپ کے باپ کی جو حالت، ظاہر و یکساں نہیں رہتی۔ کبھی کوئی مال ہی مال میں کھیلتا ہے، اولاد بھگتتی ہے، کبھی اولاد کے بعد مال بہت آتا ہے، باپ بڑی تنگی اور پریشانی میں گزر بسر کر کے چلا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یکساں حالات کبھی کسی کے رہتے نہیں، کبھی اولاد کے بعد پیسہ، کبھی باپ کے بعد پیسہ، کبھی پوتے کے پاس پیسہ، اور کبھی باپ کے پاس تو پیسے کے پاس نہیں، بیٹے کے پاس ہے تو باپ کے پاس نہیں، پوتے کے پاس نہیں، اور مختلف حالات، مختلف چیزیں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ ظاہر یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آزمائش سے اللہ بندے کی کرتا رہتا ہے، اور یہ سب اگر صبر کے ساتھ گزر بسر کرتا ہے تو اللہ کے یہاں جب وہ جائے گا وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، تو اس پر کوئی بھی غلطی ہو، کوئی خطا ہو، کسی طرح کی سزا کا وہ اس کا نہیں رہے گا، اللہ کے یہاں دودھ کا دھلا ہوا جائے گا، اور معلوم ہوا کہ بالکل سب کچھ دنیا ہی میں بھگت کے آ گیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملے جلے، ان کے غم میں ان کی خوشی میں شریک ہو، اور اگر کوئی شرری انسان ہے تو اس کی تکلیفوں کو برداشت کرے، یہ اللہ کے یہاں بہتر ہے اس شخص سے جو نہ لوگوں سے ملے نہ جلے، نہ ان کے غمی و خوشی میں شریک ہو۔ کوئی مسجد کنارے کی پکڑ لے، ندی کنارے کی یا جنگل کی، اور تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور اللہ 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 اللہ، یہ ایسا بندہ اللہ کو ایک پیسے پسند نہیں۔ اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے کام آئے، ان کے غموں میں شریک، ان کی خوشی میں شریک، ان کے کام آنے کا مزاج، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عبادت کی آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے رہیں گے تو اللہ کو بہت خوشی اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ کی حکومت مستحکم ہو گئی، اب اتنے اللہ کو ماننے والے بڑھ گئے، اب اللہ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اور اگر عبادت کرنے والے اللہ کو ماننے والے کم ہو جائیں گے تو نعوذ باللہ اللہ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے جب معاملہ ہے نہیں اللہ کے یہاں، تو آپ عبادت کریں تو کیا، آپ عبادت کریں تو نہ کریں تو کیا، آپ کا دونوں صورتوں میں آپ ہی کا فائدہ یا نقصان ہے۔ آپ عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت دے گا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہے۔ تو اللہ کو وہ رہبانیت اور والی چیزیں جو وہ دوسرے مذاہب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں ہیں کہ بس ایک ہی کام میں عبادت کرو،
اور اب تو بگڑ گئے ہیں تو لوگوں کے گناہ معاف کرو، جنت دلاؤ، اور جب تک بگڑے نہیں چاہیے کہ بس جنت کی راہ پکڑ لی اور وہیں بس عبادت میں لگے ہیں، تو یہ اللہ کو بالکل پسند ہے۔ اگر آپ کسی سناٹی والی مسجد چلے جائیں اور آپ کے بیوی بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سب لوگ ہوں، آپ ان سے ملے جلے نہ، ان کا ساتھ نہ دیں، ان کے کام نہ آئیں اور عبادت میں لگے رہیں، تو یہ اللہ کیا پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو لوگوں سے ملے جلے، ان کے کام آئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔